نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سحری کے وقت سحری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں۔ ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی۔ صبح کے وقت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو صبح کے وقت جاگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں، ٹیلی فون کرنے میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں۔ وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سحری کا وقت ایک بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، مروجہ الفاظ و بصوم غد نویت سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں، تو گویا آپ اگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا سحری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے؟ رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، تو وہ آپ عام طور پہ اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ سحری کے لیے۔ تو یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں، شاید 10 بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے، تاخیر سے نہیں۔ اگر کوئی ویسے ہی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی اجر یا صلہ یا بدلہ نہ ملے گا۔ تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو، ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اسی طرح نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے، اور یہ دن کا وقت تھا، یعنی صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیث یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ۔ میں صبح سے روزے سے تھا
اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا. یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، زوال سے پہلے زوال کے بعد، تو اس کو کھولا جا سکتا ہے. مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، تو آپ کھانے میں شریک ہو جائیں، روزہ کھول دیں. ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں. لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں. افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ ایک دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے، اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی، کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں. سنت سمجھ کر جو دعا پڑھیے وہ سنن نبی داؤد کی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ دعائیں مسنون ہیں. اس میں ایک دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں. روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے، اچھا سب کھول لیں، میں سب سے آخر میں کھولوں گا، میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں. اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں. اب حکم ہو گیا تو فوراً ہی روزہ کھول لیجئے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا. اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے. پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور اس کے بعد نماز. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کی بہت تعریف کی، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور، اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو، چیز ہو، آپ پی لیجئے، اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے. پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.